نے فرمایا یہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اور اللہ نے مجھے عطا کر دی، اور قیامت کے دن جنت سے 2 پرنارے لگے ہوں گے اور وہاں سے پانی اس حوض کے اندر گر رہا ہوگا۔ میدان معاشر میں پل صراط سے پہلے یہ حوض لگا ہوگا، حساب کتاب ہونے سے پہلے یہ حوض لگا ہوگا، اور ہر نبی اپنے امت کو سیراب کر رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ بعض فرشتے ہوں گے جن کی ڈیوٹی یہ ہوگی، ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوں گے اور وہ کفار کو ان حوضوں سے بھگا رہے ہوں گے، کیونکہ کافر بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ان حوضوں کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگیں گے، کیونکہ شدت ایسی ہوگی پیاس کی کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور حلق خشک ہو چکے ہوں گے، کانٹے چبھ رہے ہوں گے حلق میں، اور سورج قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، تو لوگ بھاگیں گے حوضوں کی طرف۔ اور فرمایا ہر نبی اپنی امت کو سیراب کر رہا ہوگا، کسی نبی کے حوض پر 100 افراد ہوں گے، کسی نبی کے حوض پر 1000 افراد ہوں گے، کسی نبی کے حوض پر 10 افراد ہوں گے، اور بعض انبیاء تو ایسے ہوں گے جن کے حوض پر صرف 2 آدمی ہوں گے۔ فرمایا کہ میں اس نبی کو بھی جانتا ہوں، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، کہ اس نبی پر ایمان لانے والا صرف ایک ہی چرواہا تھا۔ فرمایا کہ اس کے حوض پر صرف ایک ہی آدمی ہوگا، اور میں ان انبیاء کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے حوض پر پانی پینے والا ایک بھی بندہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے آ کر دعوت دی لیکن پوری زندگی کھپا دی، لیکن قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ مجمع، سب سے زیادہ بھیڑ اور رش میرے حوض کے اوپر ہوگا۔ اور فرمایا کہ بتاؤں تمہیں میرا حوض کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ جیسا کہ اعلیٰ مقام سے لے کر صنعاء تک، ایک حدیث میں فرمایا جیسے مکہ سے لے کر صنعاء تک، ایک میں فرمایا مدینہ سے لے کر صنعاء تک۔ صنعاء یمن کے اندر ہے۔ اب اگر مکہ سے صنعاء کا فاصلہ بڑا لمبا فاصلہ ہے، اور اگر اعلیٰ سے جو اردن کے اندر ہے یہ علاقہ، وہاں سے لے کر صنعاء یمن میں تقریباً کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہوگا اور اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہوگی۔ عام طور پر لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ وہ چورس ہوگا، ہر طرف سے اس کا فاصلہ برابر ہوگا، اور چاروں طرف میرے خلفاء کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میری امت کو سیراب کر رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری طرف حضرت عثمان، چوتھی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس حوض سے محروم کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے میرے پاس اور میرے حوض سے سیراب ہو رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا، واحلی من العسل، فرمایا کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وابرد من الثلج، اور فرمایا کہ برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا، مزاج کے مناسب، کیونکہ گرمی کی شدت ہوگی۔ اب میں اس حدیث کو جب پڑھ رہا تھا ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا، یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے۔ پھر خیال آیا کہ موقع بھی تو دیکھو میدان معاشر ہے اور سورج قریب آ چکا ہے اور لوگ پسینے میں شرابور ہیں اور وہاں برف والے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ ٹھنڈا ہوگا برف کے پانی کی طرح۔ اور فرمایا کہ جب لوگ وہاں پر آئیں گے اور جس نے ایک مرتبہ وہاں سے پی لیا پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، جس نے ایک بار پی لیا۔ اور فرمایا کہ کون سب سے پہلے پیے گا؟ اول الناس ورودا علی فقراء المہاجرین، فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت کے وہ لوگ آ کر سیراب ہوں گے جو میری امت کے فقیر تھے، مہاجرین تھے۔ سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے میرے صحابہ آئیں گے، اور پھر دوسرے صحابہ آئیں گے، فقراء آئیں گے، غرباء آئیں گے۔ فرمایا کہ پراگندہ بال والے اور پھٹے پرانے لباس والے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان تک جب یہ حدیث پہنچی تو کہنے لگے آج کے بعد میں تیل نہیں لگاؤں گا، میں کنگھی نہیں کروں گا، میں عیش و عشرت والا لباس نہیں پہنوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہلے لوگوں میں شریک ہو جاؤں جو جا کر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وآنیتہ
اکثر من عدد نجوم السماء، فرمایا کہ اس حوض کے برتن کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ برتن ہوں گے۔ اتنے زیادہ برتن کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ پینے والے جو زیادہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حوض کوثر کی تو بڑی ڈیٹیل ہمیں بتا دی، تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اتعرفہم یومئذ، کیا آپ اپنے امت کو اس دن پہچان لیں گے؟ پہچانیں گے کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں ان کو پہچانوں گا کہ میری امت میرے پاس آئے گی، تاردون علی غرم محجلین من آثار الوضو، فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ گے کہ تمہارے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میں دیکھ کر پہچان لوں گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ حوض کوثر سے نمازی سیراب ہوں گے، حوض کوثر سے وضو کرنے والے سیراب ہوں گے۔ اس لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوں، تو اسے چاہیے کہ نماز کا پابند ہو، اسے چاہیے کہ بار بار وضو کرے، نماز کی پابندی کرے گا، 5 مرتبہ وضو ہوگا اور یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جب وضو کرتے تو کوہنی تک بازو نہیں دھوتے تھے بلکہ یہاں بغل تک دھوتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہی دیکھا تھا نبی علیہ السلام کو کونے تک دھوتے ہوئے، ہم سب یہیں تک دھوتے ہیں اور آپ بغل تک دھو رہے ہیں۔ کہا ہاں، بس میرا ایک ذوق ہے، ایک حال ہے، میں جب اس حدیث پہ غور کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعضائے وضو کے چمکنے سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا، تو میرا عضو جب بغل تک چمکتا ہوا ہوگا میں جلدی پہچانا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی پہچانا جاؤں۔ اور فرمایا کہ اعضائے وضو، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اہل جنت کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے زیور یہاں بغل تک پہنائے جائیں۔ اتنا ذوق اور شوق تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے راستے میں ان کا راستہ روک لیں گے، تو میں کہوں گا آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ وہ فرشتے مجھ سے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو، یا فرمایا کہ ہلاکت ہو ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، یا دین سے پھر گئے، یا پھر دین کے اندر بدعات اور نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوض کوثر کی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ڈیٹیل بیان فرمائی، تو فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر،